الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. یہ سورۃ التوبہ ہے جسے سورہ براءہ بھی کہتے ہیں. سورۃ التوبہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور غزوہ تبوک میں ایک تو بہت سارے منافقین تھے جو بہانے لگا کر الٹے سیدھے وہ شریک نہ ہوئے، اور اس کے علاوہ کچھ سچے مسلمان بھی تھے کہ وہ بھی اس غزوہ میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اب بار بار منافق آ رہے ہیں کہ جو بہانے کر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، ان سے منہ موڑیں. یہ لوگ تو ویسے ہی منافق ہیں اور یہ لوگ ویسے ہی مسلمان نہیں ہیں. انہم رجس، یہ تو ناپاک لوگ ہیں، تو آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ کریں، آپ ان کے بہانوں پر توجہ نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پہ رہنے دیں. ہاں، مسلمان آئے، وہ مسلمان جو سچے مسلمان تھے لیکن بس سستی کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکے غزوہ تبوک میں، تو ایسے مسلمانوں سے بائیکاٹ کا حکم دیا گیا. شروع میں 40 دن کا بائیکاٹ تھا، پھر وہ 10 دن مزید 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، اور پھر 50 دن کے بعد ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی. تو ان لوگوں کی، یہ 3 لوگ تھے، تو ان لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. تو اس معنی میں اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے رجوع کیا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی. اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ ان 3 لوگوں پر بھی اللہ نے رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے، پھر جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو اس لحاظ سے اس صورت کو سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں. یہ 3 لوگوں کی توبہ، یہ ایک بڑا عظیم واقعہ تھا، بڑا اہم واقعہ تھا. تو اس حوالے سے کچھ آیات اس صورت میں ہیں، اس حوالے سے اس صورت کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں، یا پھر اس صورت کو سورہ براءہ کہتے ہیں اس صورت کے پہلے لفظ کے حوالے سے. براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے. ابھی اس کی وضاحت پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ وہ واحد صورت ہے قرآن کریم کی جس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. ہر صورت سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں سورہ فاتحہ سے پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے. سورہ فاتحہ جب ہم نے شروع کی تھی کہ قرآن کریم کی ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ آتی ہے، تو وہ بسم اللہ کیا قرآن کریم کا حصہ ہے، کیا اس صورت کا حصہ ہے کہ نہیں. تو بسم اللہ کے بارے میں کیا ہے صحیح بات؟ سورہ براءہ کے علاوہ بسم اللہ ہر صورت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو وہ کیا ہر صورت کا حصہ ہوتی ہے یا وہ کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح رائے؟ جی
جی میں نے یہ بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ توبہ یا سورہ براہ کا معاملہ خاص ہے. ان دو صورتوں کو چھوڑ دیجئے، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے باقی 112 صورتیں، تو ان صورتوں سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس صورت کا حصہ نہیں ہے. 112 صورتوں میں سورہ توبہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی 112 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل آیت ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو بسم اللہ کے با سے شروع ہو کر الرحیم کے میم پہ ختم ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن یہ یعنی آپ سمجھیے کہ یہ علامت ہے کہ یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے. دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، تو یہ علامت ہے کہ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے. تو سورت کی ابتدا قرآن کی آیت سے ہوتی ہے. یہ بسم اللہ کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دعا نہیں ہے الگ سے، کوئی دم نہیں ہے الگ سے، باقاعدہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ایک آیت کریمہ ہے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک آیت کریمہ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ نمل کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. حضرت سلیمان اور وہ جو قوم سبا کی ملکہ تھی جس کو ملکہ بلقیس کہتے ہیں، حضرت سلیمان نے جب اس ملکہ کو خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے وہ خط بھیجا، تو وہ جب ہدہد نے وہ خط جا کر پیش کیا ملکہ کو، تو اس میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ خط یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا پہلے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور پھر آگے مختصر پیغام یہ تھا کہ سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. تو یہ مختصر پیغام تھا، خط تھا جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو بھجوایا. تو اس خط جس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کی ہے، تو سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے، اور وہ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت سلیمان اور ملکہ کا قصہ جو ہے وہ حکایت کیا ہے، وہ قرآن ہے، وہ طور قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ سورہ نمل کی آیت کا ایک حصہ ہے. اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے مکمل جو بطور قرآن نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، یہ 112 صورتوں میں. اس لیے جب ہم ہر صورت کی آیات شمار کرتے ہیں تو ہر صورت کی آیات میں بسم اللہ کو شمار نہیں کرتے. اب اگر ہم سورہ بقرہ کی آیات شمار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 286 آیات ہیں، تو اس میں بسم اللہ شمار نہیں ہوتی. سورہ آل عمران کی آیتیں ہم شمار کرتے ہیں 200، اس میں بسم اللہ شامل نہیں ہے. بسم اللہ شامل کریں تو 201 بنتی ہیں. سورہ نساء کی آیتیں شمار کریں تو 176، تو اگر بسم اللہ کو شمار کریں تو 177 آیتیں بنتی ہیں. اسی طرح آپ آخری پارے کی صورتیں لے لیں. سورہ ناس ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ کو ملائیں تو 7 آیتیں بنتی ہیں. سورہ فلق اس میں 5 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ کو ملائیں تو وہ 6 آیات بنتی ہیں. سورہ اخلاص ہے، اس کی 4 آیات ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر بسم اللہ کو ملائیں گے تو 5 آیتیں بنیں گی. سورہ کوثر اس کی 3 آیتیں بنتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں بنتی ہیں. بسم اللہ کو ملائیں گے تو 4 آیتیں بنیں گی. تو بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے ہر صورت کے شروع میں، اور یہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے. 112 صورتوں کے اندر اس کا سٹیٹس یہ ہے. سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو سٹیٹس بسم اللہ کا 112 صورتوں میں ہے، یہ قرات میں اب اختلاف ہے، یہ قرات کا اختلاف ہے. تو بعض قراء جو قرات کے قراء ہیں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ میں بھی بسم اللہ کا وہی سٹیٹس ہے جو 112 صورتوں میں ہے. تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات بسم اللہ کے علاوہ ہیں. سورہ فاتحہ کی 7 آیات وہ بسم اللہ کے علاوہ ہیں. اور بسم اللہ جس طرح 112 صورتوں میں بسم اللہ وہ صورت کا حصہ نہیں ہے،
تو ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کا حصہ بھی نہیں ہے بسم اللہ، بلکہ پہلی آیت الحمدللہ ہے۔ یہ قراء کون ہیں؟ یہ مکہ اور کوفہ کے قراء کے علاوہ جو قراء ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصاحف تیار کیے تھے، تو مصاحف حضرت عثمان نے 5 شہروں میں بھیجے تھے۔ ایک تو مدینہ منورہ میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک بصرہ میں، ایک شام یا دمشق میں، اور ایک کوفہ میں۔ 5 شہر تھے جہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مصاحف تیار کیے تھے حکومتی سرپرستی میں، تو 5 شہروں میں بھیجے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مصاحف کی بہت اہمیت ہے، اور مصاحف کو ہی بعد میں بنیاد بنایا گیا کہ اب جو بھی ان مصاحف میں ہوگا وہ قرآن شمار ہوگا، جو ان مصاحف میں نہیں ہوگا وہ قرآن شمار نہیں ہوگا، اور باقی مصاحف کو تلف کر دیا گیا تھا۔ جو صحابہ کرام نے اپنے اپنے مصاحف تیار کیے تھے، جب حکومتی سرپرستی میں ایک مصحف تیار ہوا، پھر اس کی کاپیاں ہوئیں، 6 مصحف حضرت عثمان نے تیار کروائے تھے راجح قول کے مطابق۔ بعض علماء کی رائے یہ 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، بعض 7 بھی کہتے ہیں، بعض 8 بھی کہتے ہیں۔ راجح قول کے مطابق وہ 6 مصحف تھے۔ ان 6 مصحف میں سے ایک مصحف جس کو مصحف امام کہتے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص خلیفہ کے لیے تیار کروایا تھا کہ وہ قصر خلافت میں موجود رہے گا۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان کا اپنا نسخہ بطور خلیفہ، بطور مسلمانوں کے ذمہ دار کے، اور باقی ایک مصحف اہل مدینہ کے لیے، اور باقی 4 مصاحف تھے۔ تو ایک مصحف حضرت عثمان کے پاس، ایک اہل مدینہ کا، اور باقی 4 مصاحف، کل 6 مصاحف تھے۔ تو یہ مصاحف جو ہیں یہ 5 شہر ہیں۔ ان 5 شہروں میں قراء کے ساتھ قراء کو مقرر کیا گیا تاکہ لوگوں کو مصحف پڑھنے میں غلطی نہ ہو، کیونکہ صرف مصحف سے قرآن کریم کو پڑھنا آسان نہیں ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو قاری کے بغیر پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ جو 5 شہروں کے قراء ہیں، جن میں مدینہ، مکہ، بصرہ، شام یا دمشق اور کوفہ، یہ 5 شہر ہیں، تو اب قراء بھی ان 5 شہروں کی طرف منسوب ہیں۔ یہ جو قراءات قرآنیہ ہیں، قراءت متواترہ جس کو ہم 7 عشرہ کہتے ہیں، تو یہ جو قراء ہیں قراءت کے، یہ بھی ان 5 شہروں کی طرف منسوب ہیں۔ جس طرح ہم روایت حفص پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ روایت حفص یہ 7 قراء میں سے کس امام کی طرف منسوب ہے؟ امام عاصم کی طرف۔ جو 7 بڑے بڑے قراء، امام عاصم کوفی ہیں، امام عاصم کوفہ کی قاری ہیں، امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے، تو یہ کوفہ کے ہیں امام عاصم۔ تو ہم امام عاصم کے شاگرد راوی امام حفص، ہم ان کی روایت پڑھتے ہیں۔ جو قاری ہیں 7 قاری، انہوں نے جو نقل کیا اس کو قراءت کہتے ہیں، اور جو ہر قاری کے 2 شاگرد ہیں، تو جو شاگردوں نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اس کو روایت کہتے ہیں۔ تو ہم امام عاصم کی قراءت اور ان کے شاگرد امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دنیا میں مشہور روایات ہیں، قراءات ہیں، 4 مشہور ہیں، جن میں امام نافع جو مدینہ کے قاری ہیں، بڑے مشہور قاری ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں، ایک امام قالون اور ایک امام ورش۔ یہ دونوں امام نافع کے دونوں شاگردوں کی روایات آج دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ امام قالون کی روایت بھی پڑھی جاتی ہے جو امام نافع کی قراءت ہے، اور امام قالون کی روایت ہے، اور اسی طرح امام نافع کی قراءت، امام ورش کی روایت، دوسرے شاگرد امام نافع کے، تو یہ بھی دنیا میں آج پڑھی جاتی ہے، متداول ہے۔ قالون کی روایت لیبیا وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے، اور روایت حفص کے بعد دنیا میں جو سب سے زیادہ روایت مشہور ہے وہ روایت ورش ہے، جو مصر میں اور یہ جو مغربی افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں، جن میں موروکو ہے، جن میں موریتانیہ ہے، جن میں جو ہے وہ الجزائر وغیرہ اور ٹیونس وغیرہ، تو یہ علاقے، ان میں روایت ورش پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ امام نافع جو مدنی قاری ہیں تو ان کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح دنیا میں روایت دوری پڑھی جاتی ہے، جو بصری قاری امام ابو عمر بصری،
ان کے شاگردیں دوری، تو یہ بھی دنیا میں سوڈان میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو مکہ کے قراء ہیں اور کوفہ کے قراء ہیں، یہ لوگ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے مکہ اور کوفہ کے قراء کے نزدیک۔ اور جو مکہ اور کوفہ کے قراء کے علاوہ قراء ہیں وہ کون ہیں؟ مدینہ کے قراء اور بصرہ کے قراء اور شام کے قراء، مدینہ، بصرہ، شام، ان کے قراء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کا وہی سٹیٹس ہے جو 112 صورتوں میں ہے۔ یعنی بسم اللہ یہ قرآن کریم کی آیت تو ہے، جس طرح 112 صورتوں میں قرآن کریم کی آیت تو ہے لیکن ہر صورت کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی گویا کہ مدینہ کے اور بصرہ اور شام کے قراء کے نزدیک قرآن کریم کی 113 صورتیں جن کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ سورہ توبہ کو نکال دیں، اس میں بسم اللہ ہے ہی نہیں، تو 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو تمام کی تمام 113 بسم اللہ جو ہے، سورہ نمل کی جو بسم اللہ ہے جو ایک صورت کا حصہ ہے، وہ 114ویں بسم اللہ بنتی ہے، وہ تو قرآن کریم کا حصہ ہے اور سورہ نمل کا حصہ ہے۔ تو جو باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے وہ قرآن کریم کی آیت تو ہے، صورتوں میں فرق کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ یہ مدینہ کے قراء کے نزدیک اور بصرہ اور شام کے قراء کے نزدیک۔ اب جو مکہ کے قراء ہیں اور کوفہ کے قراء ہیں، ان کے نزدیک قرآن کریم کی 112 صورتوں میں تو بسم اللہ وہ قرآن کی آیت تو ہے، ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ کیسے حصہ ہے؟ کہ وہ یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب سورہ فاتحہ کے اندر اختلاف ہوا کہ مکہ کے اور کوفہ کے قراء کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ پہلی آیت ہے، اور مدینہ اور بصرہ اور شام کے قراء کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ میں بھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ جو سورہ فاتحہ کھولی ہے، یہ ہماری روایت ہے، روایت حفص، اور روایت حفص یہ کوفی قاری ہیں، تو یہ کوفہ کے قراء کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، باقی صورتوں کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، مکہ کے قراء ہوں یا کوفہ کے قراء ہوں۔ روایت حفص کوفہ کے قراء میں ہے، تو ہماری روایت کے مطابق، روایت حفص کے مطابق بسم اللہ یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے، مالک یوم الدین چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی آیت، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ساتویں آیت ہے۔ یہ کوفہ اور مکہ کے قراء کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیات کیسے بنتی ہیں؟ بسم اللہ پہلی آیت شمار ہوتی ہے اور الضالین تک 7 آیتیں، باقی 6 آیتیں، بسم اللہ 7ویں آیت ہے۔ لیکن اب جو مدینہ کے قراء ہیں اور بصرہ کے اور شام کے، ان قراء کے نزدیک 112 باقی صورتوں کی طرح سورہ فاتحہ میں بھی بسم اللہ یہ قرآن کی آیت تو ہے، لیکن 112 صورتوں کی طرح سورہ فاتحہ میں بھی یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے تو پھر گویا کہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہوں گی بسم اللہ کے علاوہ؟ سورہ فاتحہ کی آیات چاہے وہ مکہ کوفہ کے قراء ہوں، چاہے وہ مدینہ بصرہ شام کے قراء ہوں، سورہ فاتحہ کی آیات سب کے نزدیک 7 ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہونے پر نص ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 المثانی عطا کی۔ 7 المثانی کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ 7 کا مطلب 7 اور المثانی کا مطلب کہ بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دیں، قرآن کریم کی ہزاروں آیات کے علاوہ 7 آیات کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے، اور یہ 7 ایسی آیات ہیں جو مثانی ہیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ مثانی اسنان سے ہے، بار بار پڑھی جانے والی۔ تو آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ سورہ فاتحہ جس نماز میں نہ پڑھی جائے، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ رکعت ہوتی نہیں۔
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو سورہ فاتحہ یہ سبع المثانی ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات تمام قراء کے نزدیک ہیں۔ اب مکہ اور کوفہ کے قراء کے نزدیک تو بسم اللہ کے ساتھ 7 آیات ہیں، باقی 6 آیات ہوئیں جیسے میں نے آپ کو گن دیا۔ اب یہ جو مدینہ کے اور بصرہ اور شام کے قراء ہیں، ان کے نزدیک بسم اللہ کے علاوہ ہی سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، مالک یوم الدین تیسری آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم یہاں آیت ہے ان کے نزدیک، باقاعدہ آیت کے نشان ہے مدینہ کے قراء کے نزدیک اور بصرہ اور شام کے قراء کے نزدیک۔ تو انعمت علیہم پہ 7ویں آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 8ویں، انعمت علیہم پہ 6ٹھی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ بہرحال تو وعلیکم السلام 112 صورتوں کا معاملہ تو تمام قراء کے نزدیک ایک جیسا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اختلاف ہے، تو وہ میں نے بتا دیا ہے، وہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے۔ باقی سورہ فاتحہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ سب قراء کا اتفاق ہے۔ اب آگے معاملہ ہے سورہ توبہ کا۔ تو سورہ توبہ میں بالاتفاق بسم اللہ جو ہے وہ نہ قرآن کی آیت کے طور پر پڑھی جاتی ہے، نہ لکھی جاتی ہے، اور نہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو باقی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو صحابہ کرام نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی قرآن جمع ہوا، سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں بھی قرآن جمع ہوا۔ تو صحابہ کرام نے جو قرآن جمع کیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کو لکھا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، میں نے بتا دیا ہے، وہ بسم اللہ تو تمام قراء کے نزدیک ہے، بس یہ اختلاف ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں۔ قرآن کی آیت تو سب کے نزدیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی 112 صورتوں میں بسم اللہ کے لکھنے پر اتفاق ہے تمام قراء کا، اور سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہ لکھنے پر اتفاق ہے۔ اب کیوں نہیں لکھی گئی بسم اللہ سورہ توبہ میں؟ اس کی بہت ساری توجیہ تو پھر یعنی کرنے والے کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ سے پہلے۔ اب کیوں نہیں ہے اس توجیہ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی اس صورت میں اللہ تعالیٰ غضب میں ہے تو بسم اللہ نہیں لکھی گئی، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر توجیہ ہے ہمارے ہاں، جو عام توجیہ مشہور ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے نا وہ کفار سے برات کا اظہار ہے، اللہ غضبناک ہیں، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، جو راجح بات ہے، کہ اس صورت سے پہلے جو بسم اللہ نہیں لکھی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ سورہ انفال اس میں بھی جہاد کی آیات ہیں، اگرچہ اس میں غزوہ بدر کے حالات ہیں اور اس حوالے سے جہاد کا ذکر ہے جیسے آپ پڑھ آئے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی غزوہ کی جہاد کی آیات ہیں، جہاد کی فضیلت کی آیات ہیں، اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے زیادہ، اور جہاد کے بارے میں ذکر ہے۔ تو مضامین ملتے جلتے ہیں سورہ انفال کے اور سورہ توبہ کے۔ تو سورہ انفال اور سورہ توبہ ہیں تو بالاتفاق 2 صورتیں، لیکن یہ ایک صورت کے حکم میں ہیں۔ تو اب بسم اللہ لکھی نہیں گئی سورہ توبہ سے پہلے۔ اب لکھی کیوں نہیں گئی اس کی توجیہ یعنی بسم اللہ نہ لکھنا یہ تو گویا کہ نص سے ثابت ہو گیا، یہ توقیفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بسم اللہ نہ پڑھی نہ لکھوائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا آپ لکھواتے تھے اس کو۔ آپ کے 40 کے قریب کاتبین وحی تھے جن کو آپ قرآن لکھواتے تھے، جو قرآن کی صورت نازل ہوتی، جو قرآن کی آیت نازل ہوتی آپ لکھوا دیتے، اور جیسے لکھوانا ہوتا آپ ویسے لکھواتے۔ اگرچہ آپ قرآن کریم سے پہلے نہ قرآن کو پڑھ سکتے، کسی کتاب کو پڑھ سکتے تھے، نہ کسی کتاب کو لکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا آپ اس کو صحابہ کرام کو لکھوا دیتے۔ صرف لکھواتے نہیں تھے بلکہ بعض روایات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ لکھوا کر باقاعدہ اس کی درستگی بھی کرواتے تھے۔ بعض احادیث میں موجود ہے کہ کہیں آپ سقط دیکھتے فاقامہ تو آپ اسے ٹھیک کرا دیتے۔ اب آپ قرآن اترنے سے پہلے تو آپ کوئی کتاب لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو کیا قرآن اترنے کے بعد آپ کو لکھنا پڑھنا آ گیا تھا کہ آپ
صحابہ کرام کو لکھواتے تو تھے، لیکن لکھوانے میں تو املا کرائی جا سکتی ہے کہ یہ آیت اس طرح اتری ہے، اس طرح لکھ لو، لیکن بعض روایات سے پتہ لگتا ہے آپ باقاعدہ درستگی بھی کرواتے تھے اس کی لکھائی کی۔ کیسے درستگی کرواتے تھے؟ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا اس کے بعد، یا پھر یہ بھی ایک معجزہ تھا، آپ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے سکھانے سے اور اللہ کے بتانے سے آپ اس کو دیکھ کر اس میں کوئی اگر لکھنے میں کمی کوتاہی ہوتی تو آپ اسے ٹھیک بھی کروا دیتے، واللہ تعالی عالم۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا ہے تو اس میں سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، یہ بات تو طے ہے بالاتفاق۔ اب کیوں نہیں لکھوائی؟ مختلف اقوال ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ ہیں دو صورتیں، سورہ انفال، سورہ توبہ، لیکن یہ ایک صورت کے قائم مقام ہیں، ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور یہ بھی نص سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی تقسیم حدیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی صورتوں کی 4 قسمیں ہیں، یاد رکھیے۔ ایک قسم کو کہتے ہیں سبع طوال یا سبع طول، سبع طوال یا سبع طول، اور دوسری قسم کو کہتے ہیں معین، اور تیسری قسم کو کہتے ہیں مثانی، اور چوتھی قسم کو کہتے ہیں مفصل۔ یہ قرآن کی صورتوں کی اقسام ہیں، اور ان کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے۔ میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں دونوں موقف ہیں، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں، راجح قول کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، جو قرات کے اختلاف ہوتے ہیں یہ فقہی اختلاف کی طرح یہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے، یہ توقیفی اختلاف ہیں، ان میں راجح مرجوح نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک قرات ہے مالکی یوم الدین، ایک قرات ہے مالکی یوم الدین۔ اب کوئی بندہ کہے جی مالکی والی قرات راجح ہے کہ مالکی والی قرات راجح ہے، یہ فقہی اختلاف نہیں ہے۔ فقہی اختلاف اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، علماء کی آراء ہوتی ہیں، اگرچہ ان کے پیچھے ان کے دلائل ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی قرات متواترہ کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ فقہی اور اجتہادی اختلاف نہیں ہوتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں منقول ہوتی ہیں، تو یہ راجح مرجوح کی بحث نہیں ہے۔ یہ اب کوفہ کے اور مکہ کے قراء کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، گویا کہ انہوں نے اسی طرح نقل کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو باقی قراء ہیں ان کے نزدیک بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے یہ چیز اسی طرح نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہاں راجح مرجوح کی بحث نہیں ہوتی۔ یہ قرات کا مسئلہ ہے، قرات متواترہ، اس میں راجح مرجوح کی بحث نہیں ہوتی۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی صورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ میں آپ کو اس بات کی دلیل ذکر کر رہا تھا کہ سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے، تو بسم اللہ نہ ہونے کی بہتر توجہ یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک صورت کے قائم مقام ہیں، ایک صورت ہے نہیں، ایک صورت کے قائم مقام ہے۔ تو ایک صورت کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہیں 2 صورتیں لیکن ایک صورت کے حکم میں ہیں، اور اس کی دلیل میں آپ کو ذکر کر رہا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، حضرت واصلہ بن اسقا راوی ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 17256 حدیث ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراۃ السبع، مجھے تورات کی جگہ پر 7 صورتیں عطا کی گئیں۔ یہاں سبع کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں انہیں سبع طول یا سبع طوال کہا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ معجم الکبیر میں انہیں السبع الطوال قرار دیا گیا ہے۔ سبع طوال یا سبع طول سے مراد 7 لمبی لمبی صورتیں۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ پر 7 لمبی لمبی صورتیں عطا کی گئیں، اور زبور کی جگہ پر مجھے معین عطا کی گئیں، اور انجیل کی جگہ پر مجھے مثانی عطا کی گئیں، وفضلت بالمفصل، اور مفصل صورتوں کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ پر سبع طوال صورتیں ملیں، اور معین کی جگہ پر مجھے زبور کی جگہ پر معین ملی، اور انجیل کی جگہ پر مثانی ملی، وفضلت بالمفصل، فضلت کا مطلب ہے مجھے فضیلت دی گئی، بالمفصل مفصل کے ساتھ۔ کیا مطلب وہ اس حدیث کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو مشہور کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، ویسے تو صحف ابراہیم بھی ہیں، وہ صحیفے ہیں،
اب باقاعدہ وہ کتاب ہے کہ نہیں، اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو باقاعدہ جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو قرآن کا تقابل ہو رہا ہے باقی 3 کتابوں کے ساتھ۔ باقی 3 کتابیں تورات ہے اور زبور ہے اور انجیل ہے، یہی ترتیب ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر اتری اور انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تورات کی جگہ پر 7 صورتیں عطا کی قرآن کی۔ تو ان 7 صورتوں سے مراد 7 لمبی لمبی صورتیں، ان 7 لمبی لمبی صورتوں سے مراد قرآن کریم کی کون سی صورتیں مراد ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی صورتیں کھولی ہیں، تو یہ اس میں 7 لمبی صورتیں کون سی ہیں؟ جی انہیں فاتحہ نکال کے پہلی کون سی 7 صورتیں بنتی ہیں؟ بقرہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، آل عمران، نساء، مائدہ۔ سورۃ النساء۔ دیکھیے سورہ فاتحہ یہ پہلی صورت ہے قرآن کریم کی، لیکن یہ سبا طوال میں شامل نہیں ہے کیونکہ چھوٹی صورت ہے، اور ویسے بھی آج سمجھیے یہ قرآن کریم کا مقدمہ یا قرآن کریم کا دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ کی ہے سب سے چھوٹی صورتوں میں سے، سب سے چھوٹی صورت نہیں ہے، اس سے چھوٹی صورتیں اور بھی ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے یہ، لیکن یہ سمجھے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو تو ام الکتاب یا ام القرآن کہتے ہیں کہ قرآن کی بنیاد یا قرآن کا اصل، یعنی قرآن میں جتنے مضامین ہیں سورہ فاتحہ میں ان کا خلاصہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ تو مقدمہ یا دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے، یہ صورت ہے قرآن کریم کی، یہ چھوٹی صورت ہے، اسے چھوڑ دیں تو سورہ بقرہ پہلی صورت، سورہ آل عمران دوسری، سورہ نساء تیسری، سورہ مائدہ چوتھی، سورہ انعام پانچویں، سورہ اعراف چھٹی۔ 7ویں صورت کون سی بنتی ہے تورات کی جگہ پر؟ آپ کو جی 7ویں سورت سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں مل کے بنتی ہیں۔ 7ویں صورت سورہ انفال اور سورہ توبہ مل کر بنتی ہیں، یہی راجح قول ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کی جگہ پر مجھے 7 صورتیں عطا کی گئیں، یہ تو نص ہے کہ تورات کی جگہ پر 7 صورتیں، 7 صورتیں ہیں کون سی؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ، آل عمران، نساء۔ دیکھیں سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی ہے تقریباً، آل عمران یہ 1.5 پارے کی ہے تقریباً، سورہ نساء بھی 1.5 پارے کی ہے، سورہ مائدہ یہ کتنے پارے کی ہے؟ سورہ مائدہ 1 پارے کی ہے، سورہ انعام تقریباً 1.25 پارے کی ہے، سورہ اعراف بھی 1.25 پارے کی ہے۔ تو یہ 6 صورتیں، ان میں سے یعنی 1 پارے، 1.25 پارے اور 1.5 پارے اور 2.5 پاروں کے برابر یہ صورتیں ہیں 6۔ اب 7ویں صورت اگر سورہ انفال شمار کی جائے، سورہ انفال آدھے پارے کی ہے، ابھی جو ہم نے پڑھی، یہ اس طرح کر کے قرآن کی لمبی صورتوں میں سے نہیں ہے، اس سے لمبی صورتیں اور بھی ہیں۔ سورہ توبہ اکیلی ہی پارے کی ہے، آگے سورہ یونس وہ 1.25 پارے کی ہے، اور آگے کئی صورتیں وہ 1.25 پارے کی، اور اس طرح کر کے سورہ انفال آدھے پارے کی ہے۔ تو اب بعض تو کہتے ہیں کہ جی سورہ بقرہ سے سورہ اعراف تک 6 صورتیں اور سورہ توبہ 7ویں صورت، سورہ انفال نکال دو۔ بعض کہتے ہیں جی سورہ انفال سورہ توبہ دونوں نکال دو، سورہ یونس 7ویں صورت۔ تو راجح قول اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ اعراف تک 6 صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ ملا کر یہ 7 صورتیں، یہ کہنے کو 2 صورتیں، یہ ایک صورت نہیں ہے، 2 صورتیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں کے بارے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے اور پوری امت کا اجماع ہے کہ 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، سورہ فاتحہ کو ملا کر، سورہ انفال، سورہ توبہ کو ملا کر، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ملا کر قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ لیکن سورہ انفال اور سورہ توبہ شمار کرنے میں 2 ہیں، لیکن یہ 7 طوال میں، یہ ایک صورت کے حکم میں، تو ان کو 7 طوال میں، یہ گویا کہ سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک ان کو 7 طوال کہتے ہیں، صورتیں 7، تو اس میں 6 تو اعراف تک، سورہ فاتحہ ویسے نکال دیں، سورہ بقرہ سے سورہ اعراف تک 6، سورہ انفال اور توبہ ملا کر ایک صورت کے قائم مقام ہو کر 7 صورتیں تو یہ بن گئیں۔ یہ تورات کی جگہ پر ہے، تورات میں لمبی لمبی آیات ہیں، لمبی لمبی ورسز ہیں، اور تورات کے موضوعات ان صورتوں سے ملتے جلتے ہیں۔
اب اس کے بعد زبور، وہ معین کے قائم، معین کی جگہ پر، زبور کی جگہ پر معین ملی۔ معین کیا ہے؟ معین سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک، سورہ یاسین تک، یہ سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک یہ معین ہے۔ معین کا مطلب جس میں 100 کے قریب آیات ہوں، معین 100 سے ہے، جس میں 100 کے قریب آیات ہوں۔ تو زبور کی جو چیپٹرز ہیں اور جو زبور کے ابواب ہیں اور جو زبور کے موضوعات ہیں وہ ان صورتوں کے مشابہ ہیں۔ اس تمام اللہ کی کتابیں، اور اللہ کی کتاب ہونے میں ہم کسی کتاب میں فرق نہیں کر سکتے اللہ کی کتاب ہونے کے حوالے سے، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ مثانی سورہ یاسین سے لے کر سورہ حجرات تک یہ مثانی ہیں۔ مثانی کا مطلب ایسی صورتیں کہ جن کے موضوعات ملتے جلتے ہیں، مثانی دہرایا جانا، جن کے موضوعات ملتے جلتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر جو موضوعات ہیں توحید کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، بہت سے احکامات اللہ نے تکرار کے ساتھ دہرا کر دیے ہیں۔ سورہ یاسین سے لے کر سورہ حجرات تک یہ مثانی ہیں۔ یہ گویا کہ انجیل کی جگہ پر ہے، یہ ساری ترتیب کے ساتھ ہیں، یہ انجیل کی جگہ پر۔ تو انجیل کے چیپٹرز، انجیل کے ابواب چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی آدھے پارے کے برابر، کوئی پاؤ کے برابر، کوئی 1.5 پاؤ کے برابر، کوئی پاؤ سے بھی چھوٹی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی باقی انبیاء پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی طرح اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی ہیں، کوئی نئے نبی نہیں ہیں، وہ دیگر انبیاء کا ایک تسلسل ہیں، لیکن وہ دیگر انبیاء کا ایک تسلسل ہونے کے اعتبار سے تو وہ دیگر انبیاء کی طرح ہیں، ورنہ وہ باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، آپ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ نے فرمایا میں یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو باقی نبیوں کو حاصل نہیں ہوئی، جو صرف آپ کا خاصہ ہیں۔ ان خصوصیات میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ آپ کے لیے غنیمت حلال کی گئی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ساری زمین ہی وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور تیمم کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے ہے، اور پھر آپ کا روب اور جو اس قسم جو چیزیں ہیں احادیث میں ذکر ہے، اسی طرح آپ کی خصوصیات میں سے یہ مفصل صورتیں آپ کی خصوصیت ہیں، یعنی اس جیسی صورتیں کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ خاص صورتیں ہیں، مفصل صورتیں۔ مفصل صورتیں کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ مفصل کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو سبع طوال کا معنی بتا دیا، 7 لمبی صورتیں۔ معین کا معنی بتا دیا، وہ صورتیں جن کی آیتیں 100 کے قریب ہیں۔ مثانی کا معنی بتا دیا کہ وہ صورتیں جن کے موضوعات دہرائے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ویسے یہ مثانی، یہ جو مثانی صورتیں ہیں ان کی یہ خاص صفت ہے۔ ویسے پورے قرآن کریم کی ایک صفت ہے کہ پورے قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثانی قرار دیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ رب العالمین نے بہترین بات نازل کی جو ایک متشابہ کتاب ہے۔ متشابہ کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ متشابہ ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، متشابہ سے مراد ملتی جلتی۔ جو معنی متشابہ کا ہے، ملتی جلتی آیات ہیں اس کی، ملتے جلتے موضوعات ہیں، وہی معنی مثانی کیا کہ اس کے موضوعات دہرائے جاتے ہیں بار بار۔ آپ کو پتہ قرآن کریم میں آپ نے ماشاءاللہ یہ آخری صورت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو ہماری فزیکل کلاس ہے ان سے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ان کی آخری صورت ہے۔ قرآن کریم کی 113 صورتیں ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ تو قرآن کریم میں توحید، عقیدہ، رسالت اور یہ ایمان بالبعث اور کیسے موضوعات دہرائے جاتے ہیں۔ ایک ایک موضوع کئی دفعہ 10 مقام پر، قرآن کریم کے 20 مقام پر، سینکڑوں مقام پر آپ کو ایک موضوع ملتا ہے۔ تو یہ مشتبہ، متشابہ یا مثانی، تو یہ پورے قرآن کریم کی صفت بھی ہے مثانی ہونا، اور یہ ان صورتوں کی خاص صفت بھی ہے۔ ان صورتوں کو بطور خاص مثانی کا نام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ انجیل کے قائم مقام یہ مثانی صورتیں ہیں۔ انجیل اس طرح کی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔
اور یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک یہ مفصل صورت ہے۔ اب مفصل کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صورتوں کی چوتھی اور آخری قسم ہے۔ مفصل کا مطلب کیا ہوا؟ مفصل سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں لمبی لمبی صورتیں۔ مفصل کا مطلب ایک مفصل اور تفصیلی چیز، حالانکہ مفصل کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کو جدا جدا کر دیا جائے۔ مفصل فصل سے ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، کہ یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ مفصل کا لفظی مطلب یہ فصل سے ہے، جس کا مطلب جدا جدا چیز، اور جو چیز جدا ہوتی ہے وہ چیز اتنی واضح ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز آپ کے سامنے میں 10 پوائنٹ بیان کروں اور 10 پوائنٹس کو میں آپ کے سامنے مرتب انداز سے ایک ایک کر کے بیان کروں گا، جدا جدا کر کے آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائیں گے۔ اور اگر میں آپ کو ایک کے اندر دوسرا اور دوسرے کے اندر تیسرا اور 5 پوائنٹ اکٹھے آپ کو میں گھما پھرا کر بیان کر دوں تو وہ تفصیلی بات نہیں ہوگی۔ تو تفصیل کا ہم عام طور پہ معنی سمجھتے ہیں جیسے لمبی بات، حالانکہ تفصیل کا اصل مطلب لمبی بات نہیں ہوتی۔ بلکہ میں آپ کو یہاں ایک نقطہ یہ بھی بتاؤں، کوئی آپ سے کہ فلاں مسئلہ مجھے تفصیل سے سمجھا دیں، کبھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ 5 گھنٹے کا لیکچر دیں اسے، تو بات اس کو تفصیل سے سمجھ آئے گی۔ تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کو مرتب انداز سے پوائنٹ وار اس کو بیان کریں، جدا جدا کر کے، تو وہ تفصیل ہو جائے گی۔ اور یہی مطلب ہے کہ قرآن ایک تفصیلی کتاب ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل کا مطلب بھی یہ ایک فیصلہ کن، ایک محکم، ایک واضح بات ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کتاب کی آیتیں بڑی محکم ہیں اور اس کتاب کی آیتیں بڑی تفصیلی ہیں۔ اور تفصیلی کا مطلب کیا ہے کہ آیتیں بڑی واضح، مرتب، موضوعات بڑے واضح اس کے۔ تو یہی معنی ہے کہ اس کی صورتیں، یہ جو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک، یہ 65 صورتیں ہیں، یہ مفصل صورتیں ہیں۔ مفصل کا مطلب کہ ان کی آیتیں جدا جدا ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، بعض آیتیں تو 2 الفاظ کی، ثم نظر یہ پوری آیت ہے، مدھامتان ایک لفظ کی پوری آیت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں 2 لفظوں کی، 3 لفظوں کی، ایک لائن میں آپ کو 2 آیتیں بھی مل جائیں گی، 3 آیتیں بھی ایک لائن میں مل جائیں گی۔ اور اس جیسی آیات اور صورتیں تو کسی نبی کو عطا ہی نہیں کی گئیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، مجھے مفصل صورتیں دے کر مجھے فضیلت دی گئی باقی انبیاء پر۔ ایسی گویا کہ ایسی صورتیں اور ایسی آیات کسی نبی پر نہیں اتری۔ تو یہ 65 صورتیں ہیں۔ چونکہ یہ صورتیں زیادہ مفصل، ان کی پھر علماء نے مزید تقسیم کی ہے۔ کچھ صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں، طوال مفصل یعنی مفصل میں سے لمبی صورتیں، وہ سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک ہیں۔ پھر اوساط مفصل، مفصل کی درمیانی صورتیں، وہ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا وہاں تک اوساط مفصل، اور پھر سورہ زاریات سے لے کر سورہ ناس تک قصار مفصل، مفصل کی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اور پھر ان صورتوں کا یہ نام احادیث میں بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے پڑھا کرتے تھے، عشاء کی نماز میں آپ اوساط مفصل سے پڑھا کرتے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ جو ہے گویا کہ طوال مفصل سے پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ تو سورۃ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے، اس کی راجح توجیہ واللہ عالم یہ ہے کہ یہ 2 صورتیں ہیں جو ایک صورت کے قائم مقام ہیں، لہٰذا ان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، واللہ عالم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔